السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی سنگ گرا کی نویں کے پیش خدمت ہے۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کا آخری گواہ مقتولہ کا زندہ شوہر سحر بخاری کھڑا تھا۔ اس کیس کو عدالت میں لگے کم و بیش 4 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران عدالتی کارروائی بڑی ہموار انداز میں مرحلہ وار آگے بڑھ رہی تھی۔ آخری گواہ بھی بھگت جاتا تو پھر دلائل کی باری آتی۔ دونوں وکیلوں کے آرگیومنٹس سننے کے بعد ہی عدالت کسی فیصلے تک پہنچتی۔ سحر بخاری کی عمر 50 کے قریب تھی۔ وہ درمیانے قد کا مالک واجبی سی شکل کا شخص تھا۔ جسم نہ زیادہ دبلا اور نہ ہی فربا، تاہم بھرے بھرے جسم کے ساتھ اس کی توند قدرے باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس نے بہترین تراش کا ایک 2 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ دکھائی دیتا تھا جس کے گلاسز خاصے بڑے تھے۔ سحر بخاری نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، اس کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ وکیل استغاثہ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد گواہ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بڑے تحمل سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے کم و بیش 15 منٹ تک گواہ سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے۔ ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ میں اعتراض اٹھاتا۔ دراصل وکیل سرکار اس سوال و جواب کے ذریعے استغاثہ کے پلندے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ استغاثہ کی رپورٹ کا میں تفصیلی ذکر کر چکا ہوں، لہٰذا وکیل استغاثہ کے استفسارات سے جمپ کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اپنی باری پر میں گواہوں والے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ چند لمحات تک میں پرستائش نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ دیکھنے کا انداز ہی ایسا تھا جیسے میں کسی عبقری یا نادر الوجود ہستی کا دیدار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے مخصوص انداز میں گواہ کو گھسنا شروع کیا۔ یہ گویا میٹھی چھری سے کسی کو غیر محسوس انداز میں ذبح کرنے کے مترادف تھا۔ سحر بخاری صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے کہ یہ ملاقات خوشگوار حالات میں نہیں ہو رہی۔ وہ میری اس تمہید پر خاموش کھڑا ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا، کیا میں آپ کو محض بخاری صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ وہ مختصر سا جملہ بول کر خاموش ہو گیا۔ بخاری صاحب، میں نے اپنے ذہن کو ایک خاص زاویے پر سیٹ کرتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، جس بنگلے میں آپ کی بیوی کو قتل کیا گیا، وہاں آپ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ کم و بیش 5 سال سے، اس نے جواب دیا۔ آپ دونوں کے علاوہ اس بنگلے میں اور کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں، اس نے بتایا۔ کیا مطلب؟ میں دانستہ چونک اٹھا۔ مطلب یہ کہ ہم میاں بیوی ہی اس بنگلے میں رہتے تھے۔ اور آپ کی اولادیں وغیرہ؟ میں نے پوچھا۔ ہماری کوئی اولاد نہیں۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ اتنا ہی عرصہ جب سے ہم اس بنگلے میں رہ رہے تھے۔ اوہ! میں نے مصنوعی تعصب کا اظہار کیا۔ یہ سن کر افسوس ہوا کہ آپ بے اولاد ہیں۔ میں یہ تمام باتیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا تھا۔ میں نے گواہ سحر بخاری پر جراح کے لیے 2 مخصوص زاویوں کا انتخاب کیا۔ ایک زاویہ اس کی ذات کا احاطہ کرتا اور دوسرا اس کی صفات پر روشنی ڈالتا۔ اس وقت میں ذات والے زاویے کو استعمال کر رہا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ کی مقتولہ بیوی نازنین ایک ابھرتے ہوئے سیاستدان کی بہن تھی۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنے وجود کا یقین دلاتے ہوئے نعرہ لگایا۔ وکیل صفائی، استغاثہ کے گواہ پر جرح کر رہے ہیں یا کسی شادی دفتر میں بیٹھ کر کوئی فارم بھر رہے ہیں؟ جج نے سحر بخاری کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا آپ کو وکیل صفائی کے سوالات پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ خود کو بہت مضبوط ثابت کرنے کے چکر میں ایک فحش غلطی کر بیٹھا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے جج کے سوال کا جواب دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں جناب، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور متعدد لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ نازنین ایک معروف سیاستدان کی چھوٹی بہن ہے۔ بیگ صاحب، آپ اپنی جرح جاری رکھیں، جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس اجازت سے جج کی گہری دلچسپی کا اظہار معلوم ہوتا تھا۔ میں نے سحر بخاری کو اس کی غلطی کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ اس شادی کے پس منظر میں
باہمی افہام و تفہیم کی ایک خفیہ سودے بازی چھپی ہوئی تھی۔ آپ کس سودے بازی کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ سودے بازی کہ آپ مذکورہ سیاستدان کو اور اس کی پارٹی کو اپنے کالموں کے ذریعے آسمانوں کی راہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی بہن کو ایک مشہور شخصیت کی بیوی ہونے کا اعزاز بخشیں گے۔ ناظرین کی خواہش تھی کہ اس کا شوہر صحافت اور شوبز سے متعلق ہو۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے بدلے میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس سے آپ ہمیشہ محروم رہے تھے، مثلاً قیمتی گاڑی، عالیشان بنگلہ، بھاری بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ۔ مسٹر بخاری، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ ٹی وی اور اخبارات سے جو کچھ کماتے ہیں اس میں ایسے ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر نہیں کی جا سکتی جو زندگی آپ اس وقت گزار رہے ہیں، اور شادی سے پہلے آپ 60 گز کے کرائے کے ایک کوارٹر میں رہتے تھے۔ اس نے ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھوس لہجے میں بولا، شادی انسان کی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں، جس میں ایک تبدیلی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کا سوشل سٹیٹس شوٹ کٹ جائے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، اور جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں نیچے سے اوپر آنے والی پارٹیوں کو کچھ قربانی بھی دینا پڑتی ہے۔ آپ نے اپنی معاشرتی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے کیا قربانی دی تھی بخاری صاحب؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہ آواز بلند بولا۔ مجھے جو کچھ ملا وہ میرے نصیب میں تھا، بلا شبہ میں ایک خوش قسمت انسان ہوں۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، یا آپ یاد رکھنا نہ چاہتے ہوں، یا پھر آپ کو یاد تو سب کچھ ہو مگر اس کا اظہار اور اقرار کرنے سے ڈرتے ہوں، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ نے یہ سب شان و شوکت اور آسائشیں حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی قربانی دی تھی۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کون سی قربانی؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ اس نے پوچھا تو بتانا مجھ پر لازم ہو گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اولاد سے محرومی کی قربانی۔ اولاد سے محرومی کا میری شادی سے کیا تعلق ہے؟ وہ اچھل پڑا۔ بڑا گہرا تعلق ہے بخاری صاحب، میں نے پرمعنی انداز میں کہا۔ آپ نے مذکورہ سیاستدان کی ایک بیوہ اور بانجھ بہن سے شادی کی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وکیل استغاثہ فوراً اس کی مدد کو دوڑا۔ اس نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اعتراض کر دیا، جناب عالی، وکیل صفائی غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں پر الجھ کر اصل موضوع سے ہٹ گئے ہیں۔ کیا معزز عدالت کا وقت اتنا ہی عرضہ ہے کہ ایسے قصے کہانیوں کی نظر کر دیا جائے؟ جج کے بولنے سے پہلے ہی میں نے کہا، جناب عالی، میں نے اب تک گواہ سے ایک بھی غیر ضروری سوال نہیں پوچھا۔ میں آگے چل کر یہ ثابت کر دوں گا کہ میرے تمام تر سوالات انتہائی متعلقہ تھے۔ آپ کسی کی نیت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے براہ راست مجھ سے استفسار کیا۔ اگر معزز گواہ نے ایک بیوہ اور بانجھ عورت سے شادی کر کے اپنا گھر بسایا تھا تو آپ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ شادی کسی سودے بازی کے نتیجے میں کی تھی؟ بے شک نیتوں کا احوال صرف وہی قادر مطلق جانتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن انسان کے عمل اور فعل کو دیکھتے ہوئے اس کے ارادوں کو بھانپنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ آپ نے میرے ارادے سے کیا بھانپا ہے وکیل صاحب؟ بخاری نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا، آپ کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، جو اس سیاستدان اور آپ کے درمیان ہوا تھا۔ آپ اپنا عیش و آرام تو برابر حاصل کرتے رہے، لیکن بدلے میں معاہدے کا ایک حصہ پورا نہیں کیا۔ کون سا حصہ؟ اس نے دریافت کیا۔ میں نے کہا، دونوں پارٹیوں کے درمیان جو طے پایا تھا، اس کی روح سے آپ نے مذکورہ سیاستدان اور اس کی پارٹی کو اپنے کالموں میں پروجیکٹ کرنا تھا۔ یہ کام آپ اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں، لیکن سیاستدان کی بہن کے حوالے سے جو طے ہوا تھا اس کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے وکیل صاحب؟ اس نے پوچھا۔ آپ اپنی بیوی سے بے وفائی کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، آپ مجھ پر بہتان باندھ رہے ہیں، وہ چیخ کر بولا، لیکن میں اس کی چیخو پکار سے متاثر ہونے والا نہیں تھا۔
فاروق نے بڑی جاں فشانی سے مجھے بخاری کی زندگی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے دی تھیں۔ یہ شخص انتہائی گھنونے کردار کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے چیخنے کے جواب میں نے بھی کڑک کر کہا، میں الزام تراشی نہیں کر رہا بلکہ حالات کی حقیقی تصویر کو معزز عدالت کے سامنے لا رہا ہوں بخاری صاحب۔ وکیل استغاثہ موجودہ صورتحال پر خاصا بھکلایا ہوا سا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھ سے استفسار کیا۔ اس کے استفسار میں جارحانہ پن پایا جاتا تھا جو منتشر الخیالی کا مظہر تھا۔ ڈیئر ڈیفنس کونسلر، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ استغاثہ کا گواہ کسی عہد شکنی یا بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہے؟ سحر بخاری نے بھی اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں ہاں بتائیں، میں نے کون سی بے وفائی کی ہے؟ یہ شبانہ قمر کون ہے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں کسی شبانہ قمر کو نہیں جانتا، وہ سٹپٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اس خوبصورت ماں رخ کا تذکرہ کر رہا ہوں جو 11 جنوری کی شام آپ کی گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر براجمان تھی۔ آپ نے اسے اپنے بریف کیس میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر دیا تھا۔ اس کاغذ کے نیچے بریف کیس نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ جج نے گہری دلچسپی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، کیا اس شبانہ قمر کا زیر سماعت مقدمے سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بڑا گہرا تعلق بنتا ہے جناب، میں نے پرسرار انداز میں کہا۔ آگے چل کر میں اس کردار کو ایکسپوز کروں گا۔ جج گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، مسٹر سحر بخاری، وکیل صفائی آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ بخاری نہ پائے رفتن نہ جائے مندن والی صورتحال میں گر گیا تو اسے جواب دیتے ہی بنی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے برہمی سے بولا، میں ٹی وی کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں لکھتا رہتا ہوں، اس لیے شوبز کے اکثر لوگوں سے میری یاد اللہ ہے۔ آپ نے جس عورت کا ذکر کیا ہے وہ بھی خود کو ایک ٹی وی آرٹسٹ کے طور پر منوانا چاہتی ہے، لیکن ابھی تک اسے اسکرین پر آنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس لیے وہ میرے ساتھ نظر آ جاتی ہے۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، آپ کو ہمارے میل جول پر کوئی اعتراض ہے وکیل صاحب؟ میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، جسے اعتراض تھا وہ تو منو مٹی تلے دب گئی۔